اور یہاں پر یہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی بہت یہ اچھی ایک پہل ہے کہ انہوں نے اردو کے اوپر اردو میں اور خاص طور سے جو ہندوستانی فلموں میں اردو کو لے کر ایک پروگرام یہ منعقد کیا یادوں کے بارات. اور میرے خیال سے یہ پروگرام بہت ضروری تھا. اور ایک اور وجہ بھی ہے جیسے بار بار بتائی جا رہی ہے کیونکہ اردو ایک نصاب کا حصہ ہے, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا حصہ ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو سنیما جو ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے, اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ سیمینار ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا جہاں تک اردو کے اندر سنیما کا ڈسکورس ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اردو کو اصل میں کیسے فروغ دیا جائے؟ جیسے ابھی رسم الخط جو ہے یہ چلن ہوتا جا رہا ہے, جسے دیکھا جائے زیادہ تر انگلش میڈیم میں وہ اور بھی لینگویج پڑھایا جاتا ہے, اردو نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اردو بہت شیریں زبان ہے, تو پھر یہ اردو کے ساتھ اردو کو فروغ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اردو کا فروغ ایک تو بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کے اندر اردو ہو. اسکول کے اندر یعنی کہ یہ تو جہاں پر بھی جس کی جو مادری زبان ہے اس کو اس میں تعلیم حاصل کرنے کا جو رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. تو اردو کے اندر اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ اسکول سے اس کی شروعات ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی زبان روزگار سے جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے اس کو فروغ ملتی ہے. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ شاید آج کی ڈیٹ میں جو ہے انگریزی جو ہے وہ ایک روزگار سے جڑی ہوئی ہے. ایک زمانے میں فارسی روزگار سے جڑی ہوئی تھی, تو اردو اگر روزگار سے جڑی ہوئی زبان ہوگی تو ظاہر ہے اس میں اور اس کو فروغ ملے گا. لیکن اس کی شروعات اسکول سے ہونا ہے, اسکول سے, کیونکہ یونیورسٹی کے اندر اردو پڑھانا یا پڑھنا ایک الگ چیز ہے, لیکن اسکول کے اندر اردو کا ہونا اس سے پورے بہت سے لوگ پھر پڑھتے ہیں. یہ تو صحیح بات ہے کہ اسکول سے ہو, لیکن اردو اکیڈمی میں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو اردو کو فروغ ہو. یہ آج کے جو پروگرام ہے نہیں, ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے, اردو کو فروغ دینے کا, اردو کو گھر گھر تک پہنچانے کا, اور تمام طرح کے جو بہت سے دلچسپ جو موضوع ہیں ان کے اوپر سیمینار کروانے کا, ان کے اوپر پروگرام کروانے کا, جس سے اردو ظاہر وہ چاروں طرف لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. جی سے ہماری سنسکرتی کو, ہماری سبھیتا کو ایک ساتھ جوڑتا ہے, اس کا بڑا مہتو ہے. اور فلمیں صرف منورنجن کا مادھیم نہیں ہے, بلکہ ان فلموں کے مادھیم سے ہم اپنی تہذیب کو, اپنی سنسکرتی کو اور اپنی سبھیتا کو اپنی سنتانوں تک, اپنی پیڑھیوں تک پڑھاتے ہیں. تو جتنے گانے جو ہیں وہ اکثر اردو میں لکھے جاتے ہیں, ڈائلاگ بھی اردو میں کہے جاتے ہیں, اور کہیں بھی اسکرین پہ اردو کا ذکر نہیں ہوتا ہے, تو کیا یہ اردو کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, جب تک کوئی چیز یہ لپی میں, اردو کی لپی میں نہیں لکھی جاتی تب تک وہ مجھے اردو لگتی ہی نہیں ہے. کیونکہ ہندی اور اردو میں ہم لوگ جس ٹائم فیز میں پڑھ کر آئے ہیں, پلے بڑھے ہیں, اور جو ہم نے جیسے ہم نے پریم چند کو پڑھا یا ہندی ساہتیہ کو, تو یہ ہندوستانی زبان کی جو بات ہو رہی تھی تو وہ تو ہماری آپ کی سب کی زبان ہے. جی 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 جی. تو اس میں وہ لپی کا ڈفرینس, میں اتنا مانتی ہوں کہ لپی کا ڈفرینس, یدی فارسی کے بہت زیادہ شبد نہ ہوں اور ہندی میں وہ سنسکرت کے بہت زیادہ شبد نہ ہوں, تو دونوں تو ایک ہی ہیں. مجھے تو انتر ہی نہیں لگتا, تو میں اس کو کہہ سکوں. اور جیسے کہا نا کہ مذہب کے ساتھ بھاشا کو نہیں جوڑنا چاہیے, مذہب کے ساتھ میں, دھرم کے ساتھ میں, یا ہماری یہ جو کیا اردو نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کی زبان ہیں, اردو نے کہا کہ بھائی ہندوستانیوں کی زبان ہے. پھر یہ اردو کے ساتھ ابھی جو ہے میڈیا میں دیکھا گیا کہ آپ اردو کے شبد نہ استعمال کریں. دیکھیے وہ تو نہیں, وہ تو کیا ہے کہ منڈے منڈے ماتر بھننا, بہت لوگ اپنی استھتیوں کو, اپنے آپ کو الگ طرح سے دکھانے کے لیے کرتے ہیں, تو اس پر ہم کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بھاشا تو بہتا نیر ہے, بھاشا کو اپنے ساتھ وہ انیک بھاشاؤں کے شبدوں کو جب تک اپنے میں پچاتی نہیں چلے گی تب تک وہ نرنتر اس کا وکاس نہیں ہوگا.